الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ حضرت شیخ کے خاص مقربین میں سے ایک صاحب شیخ محمد صاحب ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط ہوا، غلہ گرا ہو گیا، مصارف خانقاہ میں دشواری ہوئی۔ خدام خانقاہ نے حضرت شیخ سے ضرورت کا اظہار کیا۔ ایک مٹکا جس میں کچھ غلہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اونچی جگہ رکھ دو، اس کا منہ بند کر دو، اس کی تلی میں سوراخ کر دو اور بقدر ضرورت اس کی تلی کے سوراخ میں سے لیتے رہو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ 6 ماہ متواتر غلہ اسی طرح لیا جاتا رہا اور صرف ہوتا رہا۔ 6 ماہ کے بعد زمانہ قحط ختم ہو گیا، غلے کی افراط ہو گئی، مٹکے کا منہ کھولا گیا تو اس میں جتنا غلہ پہلے تھا اتنا ہی اب بھی تھا۔ حضرت حق جل مجدہ نے آپ کو سلسلہ طریقت میں ایک مخصوص طریقہ مرحمت فرمایا، طریقہ احسنیہ نقشبندیہ اس کا نام ہوا۔ اتباع سنت کی برکت تھی کہ آپ کو بشارت دی گئی کہ جو آپ کے طریقے میں داخل ہوگا مرحوم و مغفور ہوگا۔ قیامت کو علم سبز اور ظل محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام آپ کو عنایت ہوگا۔ آپ کے متوسلین کے زیر سایہ آرام سے ہوں گے، آپ کے متوسلین اس کے زیر سایہ آرام سے ہوں گے۔ آپ کی مجلس نمائش و شہرت سے پاک، ثروت اور دولت سے بے نیاز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی درسگاہ تھی۔ امراء دولت سے گفتگو اور ملاقات کے وقت آپ کی بے نیازی نمایاں طور پر کار فرما ہوتی۔ بڑے بڑے امراء آپ سے کلام کرتے وقت مرعوب ہو جاتے۔ آپ گفتگو بہت کم کرتے، آپ کا کلام ہمیشہ پند آمیز ہوتا، رسمی تکلفات سے قطعاً معرّہ اور مبرّہ۔ آپ کے مریدین کی تعداد 4 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ آپ کے کمالات و کرامات کی احاطہ تحریر سے بالا ہے۔ ملا بدر الدین صاحب سرہندی کی جو سید آدم صاحب کے پیر بھائی تھے، مناقب اولیاء میں حاجی محمد امین بدخشی خلیفہ حضرت مجدد صاحب کی مناقب الحضرات میں علاوہ ازیں تذکرہ آدمیہ، تذکرۃ الاولیاء، سنوات الاتقیاء، روضۃ السلام، تذکرۃ الاصفیاء، خزینۃ الاصفیاء وغیرہ میں آپ کے کمالات و مناقب درج ہیں۔ من شاء فلیراجع الیہا۔ شاہ جہان اور حضرت شیخ آدم قدس اللہ سرہ العزیز۔ شعبان 1052 ہجری میں شاہ جہان کشمیر وغیرہ کے دورے سے فارغ ہو کر لاہور پہنچا۔ 7 شعبان 1052 ہجری کو شالامار باغ کا معائنہ فرمایا۔ اس سے صرف 1 سال پیشتر کا واقعہ تھا کہ وہی قلعہ کانگڑا جس کو جہانگیر نے فتح کیا تھا، جگت سنگھ اور اس کے بیٹے راج روپ نے ہیلے حوالے کر کے اس علاقے کی تعلق داری حاصل کی اور پھر بادشاہ سے بغاوت کر بیٹھا۔ تارا گڑھ کا مشہور اور نہایت مستحکم قلعہ جس کو شاہ جہان نے اسی لیے مسمار قرار دیا تھا کہ باغیوں کی پناہ گاہ نہ بن سکے، جگت سنگھ نے اس کو دوبارہ تعمیر کر کے سامان حفاظت مستحکم کر لیا۔ 8-10 ماہ کی جد و جہد کے بعد جگت سنگھ کو شکست ہوئی۔ اس نے معافی کی درخواست بارگاہ شاہ جہاں میں پیش کی، جو منظور ہوئی اور اس کو خلعت و منصب عطا ہوا، کسی دوسری جگہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ قندھار، بلخ، بخارا کا علاقہ شاہ جہان اور شاہ ایران کی فوجوں کا رزم گاہ رہا۔ اوزبک اور قزلباش شاہ جہانی لشکر کو آئے دن پریشان کرتے رہتے تھے۔ محرم 1052 ہجری میں جب شاہ ایران کی طرف سے بہت زیادہ تیاری کی اطلاع پہنچی تو شہزادہ دارا شکوہ کو شاہی فوج کے 30,000 سوار، 7,000 سوار توپ خانہ اور صوبائی افواج کے 25,000 سوار اور تقریباً 1 لاکھ پیادہ فوج کے ساتھ شاہ ایران کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ مقابلہ نہایت سخت تھا، مگر شاہ جہان کا یہ اقبال تھا کہ شاہ صفی شاہ ایران کا انتقال ہو گیا۔
اس کی جگہ شاہ عباس ثانی تخت نشین ہوا۔ یہ حادثہ نہایت مبارک تھا۔ دارا شکوہ نے درخواست بھیجی کہ اگر اجازت ہو تو خراسان کی طرف کوچ کر کے اس علاقے کو مسخر کیا جائے، مگر اس بلند ہمت اور عالی حوصلہ بادشاہ نے جواب دیا، ایک لڑکے کی سلطنت پر جس کا باپ ابھی مرا ہو اور اس کی سلطنت نے استحکام نہ پایا ہو، مہم کرنا سلاطین نیک سیرت کے رویے کے خلاف ہے۔ لہذا تم خود مع لشکر جلد حضور میں حاضر ہو۔ فرزند عزیز کے دیدار کی فرحت ہفت اقلیم کی تسخیر سے زیادہ ہے۔ بہرحال اس وقت یعنی شاہ جہان کے قیام لاہور از 7 شعبان 1052 ہجری تا 22 شعبان 1052 ہجری میں اگرچہ جگت سنگھ اور شاہ ایران دونوں کی طرف سے اطمینان تھا، مگر یہ یقین تھا کہ چھپی ہوئی چنگاریاں دونوں جگہ موجود ہیں۔ بالخصوص شاہ ایران کی طرف سے اطمینان کرنے کے کوئی معنی بھی نہ تھے۔ چنانچہ 5-6 سال بعد اسی نوجوان بادشاہ نے قندھار پر اچانک حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا۔ پھر بار بار کی کوشش کے باوجود نہ شاہ جہان اس قلعے کو واپس لے سکا نہ عالمگیر۔ اسی دوران میں حضرت شیخ آدم قدس اللہ سرہ العزیز لاہور تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ افغانوں اور سادات کی جماعت 10,000 کے قریب تھی۔ خانقاہ معلیٰ اچھا خاصا شہر بن جاتی تھی۔ پرچہ نویسوں نے اس کی اطلاع شاہ جہاں کو دی۔ اراکین دولت نے اس علاقے میں بالخصوص مذکورہ بالا حالات کے ہوتے ہوئے اس قدر اجتماع کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا۔ مشیران شاہی کے مشورے سے بادشاہ نے وزیر سعد اللہ خان کو حضرت شیخ کی خدمت میں بھیجا۔ وزیر اعظم خانقاہ آدمیہ میں حاضر ہوئے، مگر حضرت شیخ نے نہ صرف یہ کہ اپنے طرز کے بموجب استغنا اور بے نیازی سی گفتگو کی، بلکہ نامناسب باتوں پر تنبیہ اور ترک دنیا کی فہمائش بھی فرمائی۔ علامہ سعد اللہ کتنے ہی نیک نفس اور پاک باز سہی، مگر بہرحال شاہ جہان جیسے کامیاب شہنشاہ کے وزیر اعظم تھے۔ اس استغنا کا ان پر اچھا اثر نہیں پڑا۔ پٹھانوں کے اس غیر معمولی ہجوم سے تشویش پیدا ہوئی تھی، وہ جاتی رہی اور اسی تشویش کا اظہار دربار میں پہنچ کر شاہ جہان سے کر دیا۔ شاہ جہان نے مدبرانہ طور پر حضرت شیخ کے پاس کہلا بھیجا کہ مناسب یہ ہے کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جائیں۔ حضرت حافظ سید عبداللہ صاحب شیخ آدم بنوری کی خلیفہ ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے والد ماجد، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کے پیر و مرشد۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے واسطے سے اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ حضرت حافظ سید عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت شیخ آدم کی شہرت بہت زیادہ ہوئی تو شاہ جہان نے علامہ سعد اللہ اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو بھیجا کہ حضرت شیخ آدم سے ملاقات کرے۔ جب یہ دونوں ارکان دولت حضرت شیخ کے قیام گاہ پر پہنچے تو حضرت شیخ مراقبے میں مشغول تھے۔ کافی دیر دروازے پر انتظار کرتے رہے۔ جب مراقبہ سے فارغ ہوئے تو یہ دونوں صاحب زاویہ شیخ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ نے ان کی رسمی تعظیم کچھ بھی ادا نہ کی۔ علامہ سعد اللہ نے فوراً اعتراض کر دیا کہ میں دنیا دار ہوں، میری تعظیم ضروری نہیں، مگر مولانا عبدالحکیم صاحب ایک عالم ہیں، ان کی تعظیم تو کرنی ضروری تھی۔ حضرت شیخ نے فرمایا احادیث میں ہے کہ علماء اکرام دین کی امانت دار اسی وقت تک ہیں جب تک بادشاہوں سے اختلاط نہ کریں، اور بادشاہوں سے اختلاط کے بعد وہ ڈاکو ہو جاتے ہیں۔ پھر علامہ سعد اللہ نے دریافت کیا نسب شما چیست؟ حضرت شیخ نے جواب دیا سید ہوں، مگر چونکہ نانہالی سلسلے میں افغانوں سے رشتہ ہے اس لیے افغان مشہور ہو گیا ہوں۔ علامہ سعد اللہ نے پھر دریافت کیا ہم نے سنا ہے کہ آپ علم لدنی رکھتے ہیں؟ جواب ملا بے شک والحمدللہ۔ اس کے بعد دونوں صاحب واپس چلے آئے اور شاہ جہاں سے کہا معمولی فقیر ہے مگر متکبر ہے، لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے، افغان ہے، خود کو سید کہتا ہے، اس کے باوجود افغانی اس کے بہت معتقد ہیں، خطرہ ہے کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دے۔ شاہ جہان نے متاثر ہو کر روانگی حجاز کا حکم صادر کر دیا۔ حضرت شیخ فوراً روانہ ہو کر سورت پہنچے۔ وہاں کا حاکم حضرت شیخ کا معتقد تھا، اس سے فرمایا تمہاری خدمت یہی ہے کہ ہمارے لیے فوراً جہاز مہیا کر دو۔
حضرت شیخ کی روانگی کے بعد شاہ جہاں نے خواب دیکھا کہ حکومت شاہ جہاں کا بقا اسی وقت تک ہے جب تک شیخ آدم ہندوستان میں ہے۔ خواب سے متوحش ہو کر شاہ جہاں نے حاکم صورت کے پاس حضرت شیخ کو روک لینے کا حکم بھیجا، مگر حضرت شیخ روانہ ہو چکے تھے۔ بہرحال حضرت شیخ کو خود زیارت بیت اللہ کی تمنا تھی۔ بہترین موقع میسر آ گیا۔ حج بیت اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔